السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اما بعد۔ میرے ہمنشین ساتھیوں، عزیزوں اور دوستوں، اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، موضوع ہے نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والے اعمال۔ سعودی عرب میں اس وقت رات کے 7:10 ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہندوستان اور اس کے پڑوسی ملکوں میں 9:40 ہو رہے ہوں گے۔ ابھی بہت سارے لوگ جاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ سو رہے ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے موقع نکال کر اس فرصت کے ٹائم میں اپنی عمر کارآمد مفید کیسے بنائیں، اس پر تھوڑی سی بحث اور مباحثہ ہو جائے۔ میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا قطعاً نہیں لوں گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ ایک حقیقت اور سچائی ہے کہ اس وقت عصر حاضر میں ہمارے بہت سارے نوجوان مرد اور ہماری بہت ساری نوجوان مائیں اور بہنیں اللہ تعالی کی طرف سے عطا کی گئی عمر، صحت، فرصت، ٹائم اور وقت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں، اور عمر جیسی قیمتی چیز کی حفاظت میں اکثر کوتاہیاں اور لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، جبکہ ہر مسلمان یہ بات جانتا اور سمجھتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالی اس عمر کے بارے میں ہم سے اور آپ سے ضرور سوال کرے گا، جیسا کہ ایک حدیث شریف کے اندر اللہ تعالی کے پیارے حبیب جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک ہم کچھ چیزوں کا جواب نہیں دے لیں گے، ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ اور وہ 5 چیزیں ہیں، ایک حدیث کے اندر 5 چیزیں ہیں۔ انہی 5 چیزوں میں سے حدیث کے اندر آتا ہے، عن عمرہ فیما افناہ، بندے سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ عمر اس نے کہاں کھپایا، یہ عمر اس نے کہاں گنوائی، کہاں فنا کیا۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں میں وقت کاٹ رہا ہوں، جبکہ وقت کو کاٹا نہیں جاتا، وقت از خود کٹ جاتا ہے، گزر جاتا ہے، بیت جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو
بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عمر برباد کر رہے ہیں یا آباد کر رہے ہیں. ہم اپنی عمر کے قیمتی لمحوں کو کھو رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، یا اپنی عمر کے قیمتی سیکنڈوں کو اپنے لیے خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگا رہے ہیں. یہ بات ہمیں اچھی طرح سوچنا اور غور کرنا چاہیے. بہت ہی ضروری ہے ان باتوں کا سوچنا اور ان باتوں پر غور کرنا بہت ہی ضروری ہے. سامعین کرام، کیا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا؟ کیا آپ کے لیے یہ مفید بات نہیں ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ ان عملوں کی پابندی کریں، ان اعمال کو بجا لائیں جو نیک اعمال ہیں، اچھے کردار ہیں، تاکہ آپ روز قیامت بدلے کے دن انہی نیک اعمال کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ اپنے علام الغیوب، ارحم الراحمین، قہار اور جبار رب سے ملاقات کریں. اس لیے اللہ کے فضل اور کرم کی طرف، اللہ کی مہربانی کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کے انعام اور اکرام کی طرف دوڑیں، اور قیامت کے روز اپنی نیکیوں کی حفاظت کے خاطر آپ ان چند مشوروں پر عمل کریں جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. سامعین کرام اور اسلامی بھائیوں، آئیے اللہ تعالی نے جن نیکیوں کے کرنے کا موقع میسر فرمایا ہے اور توفیق دی ہے، کیا وہ ہماری نیکیاں جو ہم نے کیا ہے یا کر رہے ہیں محفوظ ہیں، سرکشت ہیں، یا ضائع اور برباد ہو رہی ہیں؟ نیکیاں کر رہے ہیں بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تگدو کے ساتھ، بڑی جفاکشی اور مشقتوں کو برداشت کر کے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں اور غور کریں کہ کیا کہیں ہماری نیکیاں، اچھائیاں، اچھے اعمال ضائع اور برباد تو نہیں ہو رہے ہیں؟ چنانچہ ہر مرد مومن کو، ہر مسلمان عورت کو نیکیوں کو برباد، ضائع کرنے والی چیزوں سے بچنا چاہیے. آئیے آپ یہ بات اچھی طرح بڑے غور سے جان لیں کہ کچھ بڑے بڑے ایسے پاپ، ایسے گناہ ہیں جو اچھائیوں کو، نیکیوں کو بالکل جلا کر خاک کر دیتے ہیں، بالکل برباد کر کے برائیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیتے ہیں.
चुनाचे आप उन्हें अच्छी तरह जान लें। जो चीजें नेकियों को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट खाकिस्तान और बर्बाद कर देते हैं, ताकि आप ऐसे अमाल से बचें जिससे नेकियां जाय हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती है, मेहनत अकारत हो जाती है। खुशगुमानी में हम इस तरह शिकार होते हैं कि हमें एहसास होता है हमने ये नेकियां की, हमने ये अच्छाइयां की, हमने ये नेक काम किए, हालांकि नेकियां जाय और बर्बाद हो गई। याद रखें, ध्यान रखें कि नेकियों को जाय कर देने वाले अमलों में से किसी एक अमल को या किसी एक अमल का करना हमारी सारी नेकियों को खाकिस्तान राएगा और बर्बाद करने के लिए काफी है। चाहे नेकियां पहाड़ जैसी हो, लिहाजा आगाह रहें, सावधान रहें, होशियार रहें। सुनिए, हजरत तौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक निहायत अहम तरीन ऐसी हदीस रिवायत की है जिसने नेक लोगों के ख्वाबगाहों को पाश कर दिया है, जिसने नेक लोगों की नींद को खत्म कर दिया है और उनके नेक अमलों पर मजीद खौफ ज़दा कर दिया है। उन्होंने कहा, हज़रत तौबान ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ चीजों के बारे में पूछा, फिर उस पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया जो तौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। ध्यान देंगे, गौर से सुनेंगे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत में से कुछ ऐसे लोगों को जरूर जानता हूं जो क़यामत के दिन, रोज़े क़यामत, तिहामा के सफेद पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर के हाजिर होंगे। तिहामा के सफेद पहाड़ के मानिंद अच्छाइयां, भलाइयां, नेकियां लेकर के हाजिर होंगे, मगर अल्लाह ताला उनकी नेकियों को, उनके हसनात को, उनकी इबादतों को खसो खाशाक के मानिंद, तिनकों और पतिंगों, गद्द गुबार के मानिंद हवा में उड़ा देगा। जब ये फरमान हस्ते तौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो अर्ज कर बैठे, क्या आप हमें उनकी पहचान बताएंगे ताकि हम लोग अच्छी तरह जान लें। कहीं ऐसा ना हो, ना जानकारी की वजह से, ला इल्मी की वजह से
हम लोग भी उन लोगों में से ना हो जाएं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसे लोगों की पहचान के बारे में बतलाएं जो तिहामा के सफेद पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें गड्ढो गुबार और धूल के मानिंद उड़ा देगा, ताकि हम उस पहचान को जानकर, उनके किरदार को जानकर हम उससे अपने आप को बचा सकें, हमारा शुमार उनमें से ना हो, ना जानकारी की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरा गौर से सुनने की जरूरत है, वो लोग जो तिहामा के सफेद पहाड़ के मानिंद नेकियां लेके आएंगे और अल्लाह ताला उनकी नेकियों को खर्द गुबार के मानिंद उड़ा देगा, वो लोग तुम्हारे रंग व नस्ल के तुम्हारे भाई होंगे। जब वो अल्लाह के हराम की हुई चीजों के साथ तन्हाई में होंगे तो उसे करने में कोई दरेग और झिझक नहीं करेंगे। वो लोग अल्लाह ताला की हराम की हुई चीजों के साथ जब अकेले में होंगे, तन्हाई में होंगे, तो उसे कर गुजरेंगे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की हदीस नंबर 505 में इसको सही करार दिया। मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह हम सबको हमेशा मुत्तकी और परहेजगार बनाया। बहुत सारे लोग हैं कि आवाम के बीच में होते हैं, मदरसों में होते हैं, मस्जिदों में होते हैं, लोगों के सामने होते हैं, लोगों की निगाहों के सामने होते हैं, हराम चीजों से बचते हैं, नाजायज चीजों से इज्तिनाब करते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं, अल्लाह की मासियत से बचते हैं, लेकिन वही लोग, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी और आपकी, वही लोग जब अकेले अपने रूम के अंदर होते हैं या कहीं भी अकेले तन्हाई में होते हैं और उनके दिलो दिमाग से ये बात उड़ जाती है कि अल्लाह ताला हर जगह देखने वाला और हर एक की सुनने वाला है, समीअ बसीर है, तन्हाई में होते हैं तो वो नाफरमानी, वो मासियत, वो हराम काम जिसको अवाम के सामने, लोगों की निगाहों के सामने करने से बचते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं, लेकिन उन्हीं हराम चीजों के साथ, नाजायज चीजों के साथ, गुनाह के कामों के साथ जब तन्हाई में होते हैं तो उससे कर गुजरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके नेकियों को अल्लाह ताला गर्दो गुबार के मानिंद उड़ा देगा। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि अगर मैं ये बात कहूं तो शायद मुबालगा आराई कतअन नहीं होगी कि शैतान जो इंसान का, मर्दों का, औरतों का खुला हुआ दुश्मन है, जो मौके की तलाश में रहता है, मौके के तलाश में रहता है कि कब अल्लाह ताला के इस बंदे को जो अभी लोगों के सामने ने हराम चीजों से बचता चला आया है, अकेले में हुआ, इसे बहला दो, इसे फुसला दो, इसे बहका दो। एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग देखते हैं, आप फिल्में लोगों के सामने नहीं देखते, गाने नहीं सुनते, चोरियां नहीं करते, लेकिन वही लोग जब तन्हाई में होते हैं तो अपने कंबलों के नीचे, बिस्तरों के नीचे रूम लॉक करके
تنہائی میں، کھیتوں میں، باغیچوں میں، راستوں میں، گلیوں میں، چھتوں میں انہی برائیوں کو انجام دیتے ہیں جن برائیوں کو لوگوں کے سامنے انجام دیتے ہوئے شرم کرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، ان برائیوں کے کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے۔ ایسے وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیکیوں کو اللہ تعالی گرد و غبار اور دھول کے مانند اڑا دے گا، ان کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت ساری اس پر مثالیں ہیں۔ چنانچہ میری ماں اور بہنوں، میری نوجوان بچیوں اور نوجوان بچوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے مراقبہ کے سلسلے میں فرمایا ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، بھیڑ میں رہو، لوگوں کے سامنے رہو، مجمع عام میں رہو، بال بچوں کے ساتھ رہو، یا اکیلے بند کوٹھری تاریک راتوں میں رہو، جہاں کوئی انسانی نگاہ تمہیں دیکھتی نہیں ہے، جہاں کہیں انسانی کان تمہیں سنتا نہیں ہے، یہاں تک کہ تمہاری حرکتوں کا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی احساس کرنے والا بھی نہیں ہے، وہاں بھی تم اللہ تعالی سے خوف زدہ رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اس سے تمہیں نیکیوں کے ملنے کے ساتھ ساتھ تمہاری نیکیاں سرکشت اور محفوظ رہیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے پرہیزگار، متقی، اللہ سے ڈرنے والا، بڑا ہی اچھا، بڑا ہی نیک اور اخلاص کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تم نیکیاں کر رہے ہو، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لیکن جب اکیلے میں ہو جاؤ تو جو چاہو کرو۔ آج اس برائی میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ عمل جس کی وجہ سے اخلاص کے ساتھ کیا گیا نیک عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہو تو ان حرام ناجائز کاموں کو انجام دیں جو دوسروں کے سامنے انجام دینے سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور بچتے ہیں۔ سامعین کرام، نوجوان دوستو، بزرگان دین، علماء کرام، میری ماں اور بہنوں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیجیے۔ آنکھیں ہم بند کریں، منڈی جھکا کے اپنے گناہوں کے بارے میں ٹٹولیں، جھانکیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ کام موجود ہو؟ اگر ہے تو اللہ تعالی سے ہم سچی توبہ کر کے کروڑوں کے سامنے رہے، تب بھی اللہ تعالی کا تقوی ہمارے دلوں میں رہے، اور تنہائی میں رہے تب بھی اللہ تعالی کا تقوی ہمارے دلوں میں رہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالی کے خوف سے، اللہ تعالی کے ڈر سے انسانوں کے سامنے کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، اللہ کی کوئی معصیت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جہنم میں لے جانے والے کوئی عمل ہم نہیں کرتے، ایسے ہی اور لوگوں کے سامنے جب رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جب تنہائی میں رہے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے بند کوٹھری کے اندر، اپنے بلینکٹ اور رضائی کے اندر
یا اپنے بند روم کے اندر ہم اکیلے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے انسانوں کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اگر ہمارے اندر یہ عمل ہے تو ہماری نیکیاں ضائع و برباد ہو جائیں گی، اور جب نیکیاں ضائع و برباد ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ جان لیجئے دل کے اندر تنہائی میں رہ کر گناہ کے کام کرنے میں اور زیادہ لذت ملے گا، کیونکہ جب ایک آدمی ہر حال میں، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر پل، ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے دل پر نیکیوں کا چھاپ، جس کا اثر اوپر بھی، چاہے وہ مجمع عام میں ہو اور چاہے تنہائی میں ہو، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا وہ عمل جس سے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ یہ ہے کیا؟ عمل پر تکبر، غرور، گھمنڈ اور خود پسندی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں اپنی اچھائیوں پر، اپنی نیکیوں پر، اپنی خوبیوں پر غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا اور خود پسندی کہ ہم شکار ہو گئے، تو یاد رکھیں ہماری ساری نیکیاں روز قیامت اللہ تعالی گرد و غبار کے مانند اڑا دے گا، اور سزا کے علاوہ کوئی بہترین صلہ نہ ملے۔ کبھی بھی اپنی اچھائیوں پر، اپنی نیکیوں پر عجب کے شکار نہ ہوئیے، تکبر نہ کیجیے، گھمنڈ نہ کیجیے۔ تکبر یہ بھی ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں، اور تکبر یہ بھی ہے کہ اپنے من ہی میں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھیں، بڑا متقی سمجھیں، بڑا پرہیزگار سمجھیں، اور دوسروں کی نیکیوں کو کم سمجھیں، دوسروں کو نیکیوں کے بارے میں اپنے سے پیچھے سمجھیں۔ نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ تو ہی ہدایت دینے والا، تو ہم سب کو ہدایت دے۔ خاص طور پر معاف کریں گے، بہت سارے علماء برادری کے اندر بھی یہ جرم پایا جاتا ہے، خاص طور پر جو کسی دینی اداروں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یا دینی ادارے چلاتے ہیں، یا دینی اداروں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کر رہے ہیں، ہمارے اتنا کوئی کر ہی نہیں رہا ہے، چاہے ویلفیئر کا کام ہو، چاہے رفاہی کام ہو، دعوتی کام ہو، تصنیفی کام ہو، تالیفی کام ہو، کوئی بھی کام ہو۔ اور جب اپنا پمفلٹ تیار کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، جھوٹ اور سچ سب اس کے اندر گردان جاتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ جن کی حقیقت باشندگان جانتے ہیں، جن کی صداقت باشندگان جانتے ہیں، ان کے قرب و جوار میں رہنے والے جانتے ہیں، جب اپنے اداروں کا فولڈر نکالتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے، اللہ کے قسم وہی کہتے ہیں کہ ایک چھینٹا اس کو پہاڑ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی سوتے جاگتے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، دوسروں پر برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو عجب کا شکار کرتے ہوئے، یا دوسروں کے جیبوں کو غلط طریقے سے خالی کرنے کے لیے مال نہیں کیا کیا لکھ ڈالتے ہیں، کیا کیا بیان کرتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں ساتھیوں میں دوسری طرف اس طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ علماء ناراض ہو جائیں گے۔ عمل پر تکبر اور گھمنڈ اور خود پسندی وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے جس سے روز قیامت ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اپنے نیک عمل کی زیادتی پر، کثرت پر غرور اور گھمنڈ سے بچیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالی پر احسان جتلانا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ پستی سے دو چار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی نے اس سے ہمیں صراحت اور وضاحت کے ساتھ منع فرمایا ہے اور روکا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، سورہ مدثر آیت نمبر 6۔ احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو، احسان کر کے زیادہ ایٹھنے کی کوشش نہ کرو۔ چنانچہ سلف صالحین رحمہم اللہ نے عمل پر خود پسندی، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کی تباہ کاریوں سے، بربادیوں سے آگاہ کیا ہے، ہوشیار کیا ہے، ساودھان کیا ہے۔ ذرا سنائیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کو۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نجات اور چھٹکارا دو چیزوں میں ہے۔ نجات، چھٹکارا، بچاؤ، حفاظت دو چیزوں میں ہے، تقوی اور نیت۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص اور سچائی اور صداقت پیدا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں تقوی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس فرمان کو، اس قول کو لکھ لیجئے اپنے ذہن و دماغ میں۔ اللہ ہمیں سب سے پہلے توفیق دے۔ اپنے گھروں کے دروازوں پر لکھ لیجئے کہ نجات اور چھٹکارا دو چیزوں میں ہے۔ ایک ہے تقوی، اور متقی بندہ کبھی بھی اللہ تعالی کی طرف سے جو اسے نیکیاں، اچھائیاں، بھلائیاں، عبادتیں کرنے کا موقع دیا ہے، کبھی اس پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کے اندر موجود ملکہ کا اثر نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے متقی بنایا اور تقوی اختیار کرنے کا موقع نصیب فرمایا، اجالے میں بھی، اندھیرے میں بھی، ہر حال میں۔ دوسری چیز نیت، جس کے اندر اخلاص کا پایا جانا ضروری۔ تو جان لیجیے چھٹکارا کس میں ہے، نجات کس میں ہے؟ دو چیزوں میں، تقوی، اور آپ تقوی کا معنی جانتے ہیں، نیت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، قرآن کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کے راستے بنا دے گا، نجات کے راستے بنا دے گا۔ ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر غم سے، ہر فکر سے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا، راستہ بنا دے گا۔ اور اس پر بہت سارے، اور نیت، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ اللہ ہمارے دلوں میں، ہماری نیتوں میں، ہمارے قول و فعل میں اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں پرہیزگار بنائے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہلاکت و بربادی، تباہی دو
چیزوں میں ہے نا امیدی اور خود پسندی. نا امید اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے قلب و جگر میں نراشا کبھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ہر نیک کام میں آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی امید رکھیں. نا امیدی اس کو کفر کہا گیا ہے. ہم نراش کیوں رہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے؟ ہم نا امید کیوں رہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بیجا امید بھی نہ کریں. بیجا امید، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، معصیتوں بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتے، اس کے باوجود بھی جنت کی امید رکھیں. بے بنیاد کفر کرتے، شرک کرتے، بدعملیاں کرتے، واجبات میں لاپرواہی کرتے، اس کے بعد اللہ مہربان ہے، بخش دے گا. یہ بیجا نا امیدی. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اخلاص نیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ عبادت کرنے کا جب موقع مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے اور خود پسندی، غرور، گھمنڈ، تکبر نہ آنے پائے. ٹھیک ہے، ابھی میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے آ رہا تھا. مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد پوروں پر گن سکتے ہیں، اور بازاروں میں، دکانوں میں، روڈوں پر، سڑکوں میں گھومنے اور چلنے پھرنے والوں کی تعداد گنے تو کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. شیطان کھیلتا ہے، ارے یار ہم تو ان سے اچھے ہیں، یہ حیوان ہے فلاں، ہم نیک ہیں، ہم تو تقی ہیں، پرہیزگار، ہم نمازی. خیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا موقع دیا، اس پر اللہ کا احسان مند ہو، شکر ادا کریں اور ایسے بے نمازیوں کے لیے حسرت و افسوس کریں، ان کے لیے دعا کریں اور انہیں نماز کی طرف دعوت دیں. لیکن تکبر آ جائے اپنی نیکیوں پر، غرور آ جائے اپنے حسنات پر، اپنے کردار پر کہ ہم بڑے اچھے ہیں، نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی. زیادہ نیکیوں پر غرور کی آفتوں میں سے ایک آفت، ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی صرف اپنی نیکی کو یاد رکھے، صرف خالی خولی اپنی ہی نیکی کو یاد رکھے اور یہ تصور کرے، یہ سمجھے کہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، جبکہ وہ اپنی برائیوں سے، اپنے گناہ سے، اپنی نافرمانیوں سے غافل ہے. اور ایسا میں نے دیکھا، کسی کو کہو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، بھائی نہیں مولانا میں تو بہت کرتا، یہ کیا، یہ کیا، گویا وہ اپنی نیکیوں کو کافی سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ محفوظ رکھے ہمیں، ہماری ذریت کو، آپ سب کو، کہ اپنی نیکیاں خوب گنتے چلے جاتے، خوب گنتے، خوب یہ کیا، اکیلے میں بھی یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، دوسروں کے سامنے. لیکن کیا عطا الرحمن سعیدی آپ کے دل و دماغ میں اس بات کا بھی احساس جاگا کہ اپنے گناہوں کو بھی یاد کر لیں، اپنے گناہوں کو بھی گن لیں؟ اگر ایک مومن، اکثر لوگ اپنی نیکیوں اور گناہوں کی کاؤنٹنگ کریں تو نیکیاں چند نکلیں گی، گناہ فہرست، گناہوں کی فہرست بھاری ہوگی. زیادہ نیکیوں پر غرور کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت و مصیبت یہ ہے کہ کوئی شخص صرف اپنی نیکیوں کو یاد رکھے اور سمجھے کہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، جبکہ وہ اپنی برائیوں سے بالکل لاپرواہ اور غافل ہے. حضرت سلمہ
بن دینار فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں. کہنے والا بھی اپنے دل و دماغ میں بٹھائے, سننے والے بھی سنیں. فرماتے ہیں بندہ نیک عمل, اچھا عمل, صالح عمل کرتا ہے اور اس عمل کو کرتے ہوئے اسے مسرت, شادمانی, فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے, حالانکہ اس کے لیے اللہ نے جو برائی پیدا کی ہے اس سے کہیں زیادہ ہانیکارک اور نقصان دہ ہے. بندہ معصیت کرتا ہے جسے کرتے وقت اسے ناپسند لگتا ہے. بندہ گناہ کے کام کرتا ہے جسے کرتے وقت اسے وہ ناگوار سمجھتا ہے, حالانکہ اللہ تعالی نے جو بھلائی پیدا کی ہے, جو اچھائی پیدا کیا ہے, اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے. وہ اس طرح کی بندہ نیک عمل کرتا ہے جس سے اسے خوشی ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ غرور, گھمنڈ, عجب اور خود پسندی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگتا ہے. چنانچہ وہ گمان کرنے لگتا ہے, وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کی نیکی کی وجہ سے اسے دوسروں پر برتری, فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس عمل کو اس کے ساتھ, ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس عمل کو اس کے ساتھ بہت سارے عملوں کو ضائع اور برباد کر دے. یقیناً ایک بندہ جب برائی کرتا ہے تو اسے وہ برائی ناگوار لگتی ہے. ایک بندہ جب برائی کرتا ہے اور کرتے وقت اسے وہ برائی ناپسند ہے, ناگوار گزرتی ہے, ہو سکتا ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالی اس کے دل میں ایسا تقوی, ایسا ڈر, ایسا خوف پیدا کر دے کہ جب وہ اللہ تعالی سے ملاقات کرے تو اس کا خوف, اس کا تقوی اس کے دل میں باقی ہو. سامعین کرام, چنانچہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے اور ان دونوں کاموں سے ہمیں اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے, اور ایسے ہی ان سارے عقیدوں سے, ان سارے عملوں سے بچنا چاہیے جس سے عمل رائگاں اور برباد ہو جاتے ہیں. ان دو عملوں کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل سن لیجیے, وہ ہے شرک. شرک اکبر اتنا بڑا گناہ اور پاپ ہے کہ یہ عملوں کے ہلاک و برباد کرنے, خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے. شرک ساری نیکیوں کو, سارے اعمال کو, سارے حسنات کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جس نے بھی, جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دیا. کیوں حرام ہوا؟ کیونکہ اس نے شرک کیا, حالانکہ اس کے پاس دوسری نیکیاں تھیں. شرک نے اس کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اور ظالموں کے لیے کوئی معاون و مددگار, ناصر اور حامی نہیں ہوگا. چنانچہ شرک سے بچیے, شرک سے بچیے. تنہائی میں گناہ کرتے, جس طرح سامنے لوگوں کے گناہ کرتے ہوئے بچتے ہیں, تنہائی میں بھی گناہوں سے بچیں. اپنی نیکیوں پر غرور اور گھمنڈ نہ کریں. شرک سے بچیں اور شرک سے توبہ کریں. چوتھا وہ گناہ
جو نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے وہ ہے ریاکاری. جیسا کہ میں نے ذکر کیا عبداللہ بن مسعود کا کہ تقوی اور صالح نیت یہ نجات کے لیے چھٹکارے کے لیے کافی ہے. ریاکاری عملوں میں ریاکاری عمدن قصدن جان بوجھ کر صرف دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا یاد رہے ریاکاری کبھی کرنے سے پہلے آ جاتی ہے عمل کے انجام دینے سے پہلے آتی ہے اور کبھی عمل انجام دیتے ہوئے آتی ہے کبھی عمل انجام دینے کے 2 دن کے بعد سال بھر کے بعد 2 سال کے بعد آتی ہے. ریاکاری اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مجھے اپنی امت میں جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ اور خوف و خطرہ ہے وہ ریاکاری ہے کیونکہ چوٹی کی چال کا احساس جیسے نہیں ہوتا ایسے ریاکاری کا احساس ہو جاتا. عملوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والے بہت سارے عمل ہیں. آخری عمل احسان جتلانا اور اسی طریقے سے ایمان کے بعد اسلام کے بعد مرتد ہو جانا وغیرہ وغیرہ. تو سامعین کرام وقت کافی گزر چکا آپ لوگوں کو سونا اور آرام بھی کرنا ہے. ہم لوگ چوکنے رہیں نیکیاں کثرت سے کریں زیادہ سے زیادہ کریں اپنے وقت کے ایک ایک پل کو غنیمت سمجھیں اور نیکیوں کی حفاظت کریں نیکیوں کو بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں جان بوجھ کر شعوری طور پر دانستہ طور پر ایسے عمل سے کو نہ انجام دے جس سے ہماری ساری نیکیاں روز قیامت بنا بہترین صلہ کے ہو جائیں بلکہ وبال جان ہو جائیں اور ہماری نیکیاں خاکستر ہو جائیں گرد و غبار کی طرح اڑا دی جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر حال میں متقی و پرہیزگار بنا ہماری نیتوں میں سچائی صداقت اور اخلاص عطا فرما اور ہر چھوٹے اور بڑے ان سارے گناہوں سے بچا ان ساری معصیتوں سے بچا جن سے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. آمین. انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے توفیق دی آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں بھی صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے. اگر زندگی نے وفا کیا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اتوار کے دن زیادہ نیک اعمال پر غرور اور خود پسندی کے علاج میں بتلانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. و جزاکم اللہ احسن الجزاء و بارک اللہ فیکم.